پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف ریاست حرکت میں آ گئی۔ کلعدم پی ٹی ایم کی مدد کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت شیڈیول 4 میں منظور پشتین، شاہ فیصل غازی، جمال مالیار اور عالم زیب کے نام شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا پھر مطالبہ کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں علی ناصر رضوی کو نہ ہٹایا تو اسلام آباد پر پھر دھاوا بولوں گا۔ کے پی اسمبلی سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں لیکن ڈی پی او تحفظ دینے کو تیار نہیں۔ بتایا جائے حکومت کس کی ہے؟ احتجاج کے دوران ہم نے فسطائیت کا سامنا کیا، ملکی تاریخ کی بدترین شیلنگ کی گئی۔ آئی جی پستول کے ساتھ کے پی ہاؤس میں گھسے، پہلے میرا پوچھا پھر دیگر افراد پر تشدد کیا۔ میں فیل کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انیویٹیبلٹی آف دس ڈائلاگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی جلدی اس ڈائلاگ کا آغاز ہو اتنا ہی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے۔ اور جب بھی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سارے جو حکومت ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، وہ ان کو سخت انٹینس قسم کا 105 ڈگریز کا 105 ڈگری کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی بات چیت جتنی جلدی ہو جائے اتنا ملک کے لیے بہتر ہے۔ اس بار یقین ہے بہت جلد اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں گے۔ رؤوف حسن کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو حکومت کو بخار چڑھ جاتا ہے، ملک گیر احتجاج جاری رکھیں گے۔ 2014 والی سازش اب نہیں ہونے دیں گے، فسادی ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعظم کی دو ٹوک وارننگ۔ شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خارجی اور یہاں کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس جتھے کو ملک کی ترقی برداشت نہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو کسی بھی سیاسی احتجاج میں شامل ہونے سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کسی بھی مظاہرے اور جلسے میں تاحکم ثانی حصہ مت لیں۔ میں چلتا ہوا کس بیٹ پہ گیا، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ بیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے، موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے میں وہاں سے نکلا گڑگرام، گورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا مردان، نوشہرہ، چارسدہ اور میں پشاور بند پہنچ گیا۔ بٹاگرام، شانگلہ، سوات، مردان، نوشہرہ اور چارسدہ سے ہوتا ہوا گھر پہنچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کے پی ہاؤس سے پشاور پہنچنے کی پوری رودات سنا دی۔ بولے گارڈ نے بتایا تمام گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیے گئے ہیں، ایک گاڑی ارینج کرنے اور مونال کی طرف بھیجنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک اور مقدمہ، تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل اور سرکاری اسلحہ چھیننے سمیت 12 دفعات شامل۔ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 432 افراد گرفتار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی، ایوان میدان جنگ بن گیا، حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے، لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اقبال وزیر اور پی ٹی آئی کے نیک محمد نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے، اسپیکر نے 6 رکنی کمیٹی کو راضی نامہ کرانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ حالیہ دھرنوں میں بیماری کے باعث میری عدم شرکت کو بہانہ کہا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں کورونا، انفلوئنزا اور ٹائیفائڈ سے وزن 10 کلو کم ہو گیا، زہر دینے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ حکومت کا آئینی ترامیم لانے کا دو ٹوک فیصلہ، پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے الگ الگ اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تجویز دے دی۔ اختر مینگل سے بھی رابطے، سینٹ میں بی این پی مینگل کے دونوں ووٹ حکومت کو ملیں گے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکہ، 9 مشکوک افراد زیر حراست، پوچھ گچھ جاری، 6 مشکوک نمبروں کا کال ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ تفتیشی حکام نے جیو فینسنگ مکمل کر کے شواہد فورنزک کے لیے بھجوا دیے۔ کراچی دھماکے میں ہلاک چینی عملداروں سے آئی پی پیز ٹیرف میں کمی پر بات چیت جاری تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انکشاف،
کہا ہم بڑی محنت سے ملک میں معاشی استحکام لے کر آئے ہیں. احتجاج اور ہڑتال سے یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. مسائل کے حل کے لیے ہڑتال نہیں مذاکرات کریں. سستی بجلی کے حصول پر توجہ مرکوز ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے لاہ عمل بنائیں گے. صدر زرداری کا ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. کہا حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسلام آباد میں 2 روزہ نان پرولیفریشن کانفرنس کا آغاز. ISPR کے مطابق کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری گفتگو کو فروغ دینا تھا. دنیا بھر کے اسکالرز اور ماہرین شریک ہوئے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے. لاہور میں طلبہ گروپوں میں تصادم. ایک طالب علم جامع حق. پولیس نے ایک طالب علم کو گرفتار کر لیا. رائیون روڈ پر نجی یونیورسٹی کے قریب ہوٹل میں جھگڑا ہوا تھا. مقتول کی شناخت سجاد کے نام سے ہوئی. معروف اداکار مظہر علی کی سخی حسن قبرستان میں تدفین. مظہر علی طویل علالت کے بعد 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. ان کے شوہر آفاق ڈراموں میں افشاں، عروسہ، انارکلی، نوکر کے آگے چاکر شامل ہیں. اور گلگت بلتستان میں موسم سرما نے انٹری دے دی. غزر میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ. سردی بڑھتے ہی شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا.